اب تو مسلمانوں میں گمراہیت اس حد تک پھیل چکی ہے نا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت زینب کی مورتی کا تاجیہ بنانا شروع کر دیا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. جس برائی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے اس برائی کو روکنے کے لیے اتنی قربانیاں دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب یعنی مکمل قرآن نازل فرما دیا. لیکن پھر بھی ان سب کے آنے کے باوجود بھی اس طرح کے جاہل مسلمانوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اگلی قومیں ہلاک کر دی گئی. واللہ یہ سب منظر دیکھ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ بت کی پوجا کرنے لگیں گے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں. اور آج انہوں نے یہ کام کرنا شروع بھی کر دیا. اور ایک حدیث یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو آپ کی بیویاں یعنی ام المومنین حفصہ کے ایک گرجا گھر کی خوبصورتی اور وہاں پر رکھی تصویروں کا ذکر کرنے لگی. تو نبی علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں سر اٹھا کے فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں میں سب سے بڑی خرابی تھی کہ جب بھی ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی مہرت اس میں رکھ دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. میرے بھائیو، شرک وہ گناہ ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. اب ذرا سوچیں، ہم تو پھر بھی نبی کی امتی ہیں، اگر ہم نے بھی شرک کیا تو ہم کس روب میں ہیں کہ کیا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح سب کے لیے فرما دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں نا کہ اس گمراہیت کی سب سے بڑی وجہ ان کے اپنے مولوی ہیں، جنہوں نے دعوت تو یہ دینی تھی کہ ایک اللہ سے مانگو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی مزاروں پہ جا کے یہ دعائیں مانگی یا غوث المدد، اور عوام کو بھی اس میں مبتلا کر دیا.